وادی سوات کے خوبصورت ترین سیاحتی مقام کلام اور کلام سے آگے پھر اس کی خوبصورت ترین دو جھیلیں مہوڈنڈ اور سیف اللہ جھیل۔ گزشتہ 2 دن قبل اسی جھیل کے اندر کشتی الٹنے کا ایک واقعہ پیش آیا، جس کے اندر جو ٹورسٹ تھے ان کی اموات واقع ہو گئی۔ پورا ایک خاندان تھا جن کی زندگیاں یہاں پر گل ہو گئی، اور جو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر جو خاندان تھا اس میں سے ایک جو لڑکی ہے وہ ابھی تک مسنگ ہے۔ اب وہ مسنگ لڑکی کے حوالے سے جو خاندان تھا اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ وہ خاندان کون سا تھا، اور وہ جب یہاں پہنچے تو اصل واقعہ کیا ہوا۔ کچھ حقائق سے پردہ بھی اٹھ رہا ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ واقعہ کے پس پردہ محرکات کیا تھے، اب تک کی جو تلاش ہوئی ہے وہ لڑکی ملی ہے یا نہیں ملی ہے، یا کیا سین ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ خاندان بدقسمت خاندان جن سے ہے وہ کون تھا، وہ کب آئے تھے، کیا سین تھا، ساری ڈیٹیل ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہوگی۔ کیونکہ پچھلی ویڈیو کے بعد کافی سارے لوگوں کے سوال آ رہے تھے کہ میرے صاحب یہ خاندان کون تھا، اور پلس یہ بھی بتائیں حقائق پہ مبنی بات کہ اصل میں حادثے کی وجوہات کیا تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ دوستو، یہ تھوڑی سی اس باقی ڈیٹیل بتانے سے قبل میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وادی سوات کے علاقے کلام سے آج سے تقریباً 1 سال قبل ہی میں کہہ لوں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اسی سال یہاں پر روڈ ایکسیس ملی ہے تمام لوگوں کو اپنی گاڑی میں آنے کی۔ ویسے تو وادی سوات سے 35 کلومیٹر پر واقع مہوڈنڈ اور تقریباً لگ بھگ 2 سے 3 کلومیٹر آگے سیف اللہ جھیل واقع ہے۔ اب سے پہلے تک تو یہاں پر صرف جیپوں پہ آیا جا سکتا تھا، اور ظاہر سی بات ہے جیپ پہ آنا کچھ کاسٹلی بھی تھا، اور دوسرا جیپ کا سفر سب کچھ نہیں کر پاتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر آمد بہت محدود تو نہیں کہہ سکتا لیکن کافی حد تک کم تھی اب کے مقابلے میں۔ اور سیف اللہ لیک پہ تو آپ یقین کریں کہ میں بھی 2 دفعہ گیا ہوں موٹن پہ، لیکن سیف اللہ ایک دفعہ بھی نہیں گیا تھا۔ اور سیف اللہ جھیل جن سی ہے یہ بہت کم لوگ یہاں پر جایا کرتے تھے، لیکن اب جب سے یہاں پر مکمل جس طرح کی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کنکریٹ روڈ بن چکی ہے، اور 50 منٹ کی مسافت میں آپ کلام سے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں، تو اب تقریباً جو بھی سیاح حضرات کلام جاتے ہیں وہ اس روڈ کے اوپر اپنا سفر لازمی کرتے ہیں اور سیف اللہ لیک تک بھی آتے ہیں۔ ایسے میں یہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جو اس وقت سکرین پہ جو دکھ رہی ہیں، یہ تو لاش کی تلاش جو سی ہے، جو وہ میں بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے سین ہوا کے چل کر، لیکن آپ ویڈیوز جو دیکھ رہی ہیں یہ آج گزشتہ کل کے ویڈیوز ہیں جس میں لوگ ابھی تک اس لاش کی تلاش میں جو کہ ابھی ایک باقی ہے۔ باقی آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں تو کشتی رانی کرتے ہیں، اور کشتی رانی میں پھر ایسے لوازمات جو کہ ریسکیو کرنے کے لیے، یعنی کہ ویسے بیسیکلی جو اس کی جو حفاظتی تدابیر کے طور پر جو جیکٹیں اور دیگر جو چیزیں تھیں وہ اگر پوری نہ ہوں تو کس نے اجازت دی ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ جو محرکات ڈھونڈتے ہیں کہ وہاں پر بھی کشتی کا جو انجن ہے وہ بند ہو گیا، اس کے بعد کشتی پانی کے جو الٹ کی پانی کی بے رحم موجوں کے اوپر، اور یہ بندے جو سے ہیں وہ نیچے گرے، اور اس کے بعد پھر لاپتہ ہو گئے، اور بعد میں ٹوٹنے پر جو سی ہیں وہ کچھ لاشیں تو مل گئی، اور ایک لاش کی تلاش ابھی بھی جاری ہے۔ واقعہ کیا ہوتا ہے؟ واقعہ جناب یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے یہ لاہور سے تعلق رکھنے والی ریٹائرڈ کرنل عامر اوندل سمیت خاندان کے 6 افراد جان بحق ہوئے۔ امریکہ سے ہوئی نوجوان لڑکی کی تلاش جاری ہے۔ سوات کی جھیل سیف اللہ میں سیاحوں سے بھری کشتی لٹنے کے المناک حادثے میں لاہور سے تعلق رکھنے والے پاکستان آرمی کے ریٹائرڈ افسر اپنے پورے خاندان سمیت جان بحق ہو گئے، جن میں ان کے 20 سالہ بیٹے عبداللہ، 23 سالہ بیٹی رویل، 27 سالہ بیٹی پروا اور ان کے 2 بچے شامل ہیں، جبکہ جان بحق افراد کی میتیں لاہور پہنچا دی گئی ہیں، اور حادثے میں لاپتہ ہونے والی 17 سالہ بشرا سموئی کی تلاش جاری ہے۔ میں یہاں پر اس خاندان کی تصاویر اپلوڈ کرنے کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ یہ پھر ظاہر سی بات ہے ساری زندگی کا ایک معاملہ ہوتا ہے، جو لوگوں نے کی ہیں بس وہ اپنے خود ہی جانے اس معاملات کو، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہاں پر اس متاثرہ خاندان کی کوئی پکچر لگانی چاہیے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہے، ہمارا مقصد یہ کہ اس کے آخر وجوہات جانے کہ کیوں ہوا۔
اصل میں یہ سارے سوالات جو ان سے اور سوشل میڈیا کا نوع گہرا سماجی اور اخلاقی زوال ہے. دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا، دیگر تے دن ہویا یا مت اوڑک نو دب جانا. مثلا سوات کی جھیل سیف اللہ میں ایک ہی خاندان کے کئی افراد کشتی اڑنے کے حادثے میں جان باک ہونا بلا شبہ ایک ایسا المناک واقعہ ہے جس نے انسانی دلوں کو ہلا کر رکھ دی ہے. تاہم اس حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر عوامی رتبل نے ایک نئے اور پریشان کن بحث کا آغاز کر دیا. جہاں سے سنیات پر پورا معاشرہ یکسمان اور کا سوگ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، وہاں اس بار ڈیجیٹل دنیا میں تعزیت کی بجائے گہری تلخی، طنز اور طبقاتی خلیج کھل کر سامنے آ رہی ہے. انٹرنیٹ پر گردش کرتی اطلاعات نے متاثرہ خاندان ٹیر پڑ کے بعد مستقبل طور پر بیرون ملک منتقل ہونے کا ارادہ رکھتا تھا یا جو کچھ بھی تھا اس کے معاملات میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو خاندان تھا اس کی جان چلے گی، ٹھیک ہے، بحیثیت مسلمان ہم سمجھتے ہیں کہ جس کی جہاں پر لکھی ہوگی وہ وہاں پہنچے گا. لیکن ذرا یہ دیکھیں، یہ اس حادثے سے 1 یا 2 دن قبل کی فوٹیجز ہیں. ہمارے اپنے سبسکرائبر جو سے چودھری عدیل صاحب وہاں کے ہوئے تھے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشتی میں ایک نہیں سبھی کشتیوں میں بیٹھے ہوئے، کسی کے پاس بھی لائف جیکٹ نہیں ہے. مجھے حیرت ہے کہ انتظامیہ نے کیسے ان کو الاؤڈ کیا ہے کہ بغیر آپ لائف جیکٹ کے یہاں پر کشتیاں چلا رہے ہیں اور لوگوں کو بٹھا رہے ہیں، ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو یہ ایسے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر اس طرح کا اگر حادثہ ہو جائے تو اس کے اوپر پھر جو ہے بات چیت نہ کی جا سکے. ابھی تو وہ ملا جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے. جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہمارے تک آ رہی ہیں، انتظامیہ بھی بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. جرگے بھی بلائے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں جرگا سسٹم ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جا رہی ہوگی کشتی والوں کے ساتھ کہ جناب یہ معاملات ہیں، ان معاملات کو ٹھیک کرے. لیکن جب سیزن شروع ہوتا ہے تو تب ایسے معاملات کیوں نہیں کیے جاتے؟ یہی نہیں، شاہی باغ میں پچھلے سال کشتی الٹی، وہاں پر بھی واقعہ ہوا. ماڈرن جھیل میں کشتیاں چلتی ہیں اور بھی دیگر جو جھیلیں ہیں ان میں کشتیاں چل رہی ہوں گی. تو ایسے میں پھر یہ چیزیں جو سی ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں کوئی ایسا کام کیا جاتا کہ ایسے جو واقعات ہیں ان کا سد باب کیا جا سکے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. میرے کیا دیر ہے درست، ابھی بھی اگر کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہاں پر الاؤڈ نہ کریں ایسی کشتی والوں کو جن کے پاس جو لائف سیونگ جیکٹس ہیں وہ نہیں ہیں. اور جیسے کہ یہ لائف سیونگ جیکٹس کیا ہوتی ہیں، یہ دیکھیں یہ جو ساتھ لائف سیونگ جیکٹ پہن کے یہاں پر یہ کشتی چلا رہے ہیں، جو کہ آواز کے اس نیچے ببل کے ساتھ چل رہی ہے جو ڈھونڈنے کے لیے یہ لاش کو بیسیکلی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف جگہ پہ. ایسی جو کشتی تھی جو کہ یہاں پر جس کے اوپر سے سواریاں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ کشتی جو سی ہے وہ دریا پر دو کی، یہ اس طرح کی کشتیاں ہوتی ہیں. بہرحال جو بھی سین تھا ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ایکچوئل حقائق ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں. بیسیکلی تو اگر انجن بند ہوا یا جو بھی ہوا ہے، جو پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پر جو سیفٹی جیکٹس ہیں وہ نہیں تھی. اگر سیفٹی جیکٹس ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ کیجولٹیز نہ ہوتی اور بچایا جا سارے کے سارے بندے بھی بچائے جا سکتے تھے. برکہ یہ میرے رب کو منظور تھا، جو ہونا تو ہو گیا. آئندہ کے لیے احتیاط برتی جائے اور جتنے بھی سپورٹس ہیں یہاں پر واٹر سپورٹس ہیں جو بھی ان میں لائف سیونگ جیکٹس کا ہونا ضروری کرا دیا جائے. اللہ حافظ.